ایم اے اردو پارٹ 1 کی جو بک ہے کلاسیکل شاعری، ٹھیک ہے، اس کا جو آج ہم کوشچن کریں گے وہ ہے کوشچن نمبر 7۔ آپ دیکھیں، نذیر اکبر آبادی کی شاعری عوامی مشاغل سرگرمیوں کی عکاسی کرتی ہے، وضاحت کیجیے۔ یہ کوشچن بہت دفعہ جو ہے نا ریپیٹ ہو چکا ہے ایگزام میں، تو اس لیے آج ہم یہ کوشچن کریں گے۔ اگر آپ کو اس ٹائپ کے اور ویڈیوز چاہیے ہوں اور سالٹ پیپر پاس چاہیے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کا آنسر اب ہم کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں یہ تھے کون۔ تعارف آپ نے بتانا ہے۔ نذیر اکبر آبادی ایک زبردست شاعر ہیں، مگر افسوس انہوں نے ایک ایسا زمانہ پایا جب کہ ان کی عوامی شاعری کی جگہ لوگ غزل کی بھول بھلیوں میں گم ہو گئے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ نذیر نے ان سب مسائل کا جو سامنا ہے بڑی دلیری سے کیا، بے باکی سے کیا۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو نذیر اکبر آبادی ہیں ان کو نا ایک زمانے تک ان کی شاعری کو پست سمجھا جاتا رہا، مگر 20ویں صدی کو عوامی تحریکوں نے نذیر کو پھر سے زندہ کیا اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ تاریخ ادب کے اوراق میں متعین کیا۔ پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ نذیر کے عہد میں بھی اگر کہیں سے تاریک فضا میں روشنی میسر آ جاتی تھی تو عوام اسے ضائع نہیں جانے دیتے تھے۔ پھر آپ یہ بتانا کہ یہ جو نذیر اکبر آبادی تھے انہوں نے عام اجتماع انسانی میں گھل مل کر بھی انفرادیت کو برقرار رکھا، یعنی کہ اپنی یونیکنیس کو برقرار رکھا۔ نذیر کی شاعری وسیع ہے، نذیر کا موضوع سیاست کم ہے اور انسان اور اس کی معاشرت زیادہ ہے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ نذیر اکبر آبادی انسانوں میں رہ کر ان کی ذہنی کیفیتوں، جذباتی حالتوں کا مشاہدہ کرتے تھے اور ان کی باتوں باتوں میں ہمارے سامنے وہ پیش کرتے تھے کہ ان کی ذہنی کیفیت کیسی ہے، جذباتی حالت کیسی ہے، ان سب کا وہ مشاہدہ کرتے تھے، انہیں اس کام میں مہارت حاصل تھی۔ پھر آپ نے یہ بتانا ہے اور وہ کیا کرتے تھے، سادہ زبان استعمال کرتے تھے، ایسے الفاظ زبان میں استعمال کرتے تھے کہ جو سب کو ایزیلی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ احتشام حسین تنقیدی جائزے میں لکھتے ہیں، نذیر نے دربار سے علیحدہ ہو کر عوام سے رشتہ جوڑا، ان سے پہلے یا ان کے بعد اردو کا کوئی شاعر ایسا نہیں ملتا جس سے ہم ان کا مقابلہ کریں۔ پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے نذیر کے موضوعات کا تنوع۔ نذیر نے شاعری کے لیے تنوع موضوعات کا انتخاب کیا، ان کی شاعری میں جو ہے رنگا رنگ موضوعات کا حسین گلدستہ ہے۔ انہوں نے تقریباً ہر عوامی موضوع پر نظم لکھی، شہر آشوب، سیاسی کوائف، معاشیات، مفلسی، مکافات عمل کا تصور، صبر و شکر کی تلقین، مذہبی رواداری۔ نذیر کے عنوانات میں عوامی رنگ نظر آتا ہے۔ ان کے نظموں کے عنوانات شب برات، دیوالی، جاڑا، برسات کی بہاریں، بسنت اور مذہبی رواداری جو ہے نا یہ سب ان کے کلام میں موجود ہے۔ وہ ہندوؤں کے تہواروں کا ذکر بھی اسی جوش و خروش سے کرتے ہیں جس طرح وہ مسلمانوں کے مذہبی تہواروں کا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے کہنا ہے اور جو گڑو گنج بخش ہیں ان پر بھی وہ نظم لکھتے ہیں۔ نذیر کی فنی خصوصیات، نذیر کا مشاہدہ گہرا تھا، اس لیے وہ اپنی نظموں میں اپنے مشاہدات اور تجربات سے کام لیتے ہیں۔ وہ حقیقت نگار ہیں، اس کی حقیقت نگاری کی وجہ سے کچھ لوگ انہیں بڑا شاعر نہیں مانتے تھے، لیکن اور کچھ قدیم تذکرہ نویس ایسے اسے جو ہے نا اپنے تذکروں میں جگہ دینے کو تیار نہ تھے۔ مولانا حالی شبلی وغیرہ بھی نذیر کی شاعری کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ نذیر کے کلام کو سراہنے والا انگریز ڈاکٹر جو فیلن تھا، انہوں نے مشہور کتاب ہندوستانی انگلش ڈکشنری میں صرف یہی ایک شاعر ہے جس کی شاعری اہل فرنگ کے نصاب کے مطابق سچی ہے۔ جو نذیر جو تھے نا انہوں نے ایسے موضوعات پر شاعری کی
جس پر جو ہے نا اہل ذوق ناک منہ چڑھاتے تھے، یعنی آٹا، دال، مکھی، مچھر، ریچھ کا بچہ، برسات کی بہاریں، ہولی، دیوالی وغیرہ۔ لیکن یہ حقیقت ہے۔ جو نذیر اکبر آبادی ہیں انہوں نے اپنے زمانے کی عوامی تصویروں کو اپنے کلام میں محفوظ کر دیا۔ پھر آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ بتانی ہے ذخیرہ الفاظ۔ نذیر اکبر آبادی کے کلام سے ہمیں متعدد الفاظ کا ذخیرہ ملتا ہے۔ نذیر کے حیرت انگیز ذخیرہ الفاظ کی وجہ یہ تھی کہ وہ غریبوں کے ساتھی اور ہمدرد تھے۔ وہ غریبوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہوتے تھے، یعنی کہ ان کی اچھی عادت تھی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ غرور میں آ جاتے ہیں، اس ٹائپ کے وہ نہیں تھے، یعنی کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، امیروں اور غریبوں کی یعنی کہ پرابلم کو سالو کرتے تھے، ان کے مسائل کا حل تلاش کرتے تھے، ان کی خوشیوں میں اور غموں میں شرکت کرتے تھے۔ وہ میلوں میں جانے کے شوقین تھے، وہ جو ہے نا مندروں، مسجدوں، مزاروں پر جاتے تھے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں ہر علاقے سے لوگ آتے ہیں۔ نذیر اپنی نظموں کے لیے الفاظ وہاں سے حاصل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے اس طرح انہوں نے اردو زبان کو الفاظ کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ انداز بیان۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ جو نذیر اکبر آبادی ہیں ان کا انداز بیان کیسا تھا۔ آپ نے بتانا ہے نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر تھے، اس لیے ان کا انداز بیان بھی عوامی ہے۔ وہ سادگی و سلاست کے قائل تھے۔ انہوں نے ناسک کی طرح زبان کی خدمت نہیں کی، کیونکہ وہ الفاظ کی تراش خراش کے قائل نہ تھے۔ وہ ایک واقعہ نگار ہیں، جو واقعہ انہوں نے دیکھا اسے نظم کر دیا، اس لیے ان کی حقیقت نگاری بعض شرفا کو کھٹکتی ہے، یعنی کہ کچھ لوگ ایک دوسرے سے حسد محسوس کرتے ہیں نا، تو جب وہ حقیقت نگاری پہ زور دیتے تھے، حقیقت نگاری کرتے تھے، یعنی کہ کوئی بھی واقعہ ہو وہ کیونکہ ایک واقعہ نگار تھے نا، تو وہ اس واقعے کو جو بھی انہوں نے دیکھا تو اسے نظم کر دیتے تھے، تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا اس بات سے حسد کرتے تھے۔ کافی ان کی حقیقت نگاری بعض شرفا کو کھٹکتی ہے، یعنی کہ انہیں صحیح نہیں لگتی تھی کیونکہ وہ جیلس ہوتے تھے۔ تو اور آپ نے بتانا ہے کہ جو نذیر اکبر آبادی ہیں انہوں نے جو ہندوؤں کے جو تہوار ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے جو تہوار ہیں ان پر بھی وہ زیادہ فوکس کرتے تھے، یعنی کہ ان میں بھی اپنے کلام میں اس طرح کی تہواروں سے ریلیٹڈ چیزیں بھی شامل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو نذیر اکبر آبادی ہیں ان کے کلام سے ہمیں متعدد الفاظ کا ذخیرہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ غریبوں کے ساتھی اور ہمدرد تھے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ نذیر جو ہیں ان کا مشاہدہ جو ہے گہرا تھا، اس لیے وہ اپنی نظموں میں مشاہدات سے کام لیتے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے بتانی ہے مقامی رنگ۔ نذیر کی سب سے اہم خصوصیت ان کا مقامی رنگ ہے۔ وہ ایک روادار آدمی تھے۔ نذیر اکبر آبادی جو ہے نا اس لیے ان کی نظموں میں ہندو اور مسلمان دونوں کی نمائندگی موجود ہے، کیونکہ وہ رواداری سے کام لیتے تھے۔ ان کے کلام میں آتش بازی کے تمام لوازمات نظر آتے ہیں، عوامی تہوار کثرت سے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے بتانا ہے نذیر اکبر آبادی ایک ایسے معاشرے کی تصویریں پیش کرتے ہیں جہاں ہندو اور مسلمان مل جل کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ بتانی ہے موسموں کی عکاسی۔ موسموں کی عکاسی میں آپ نے بتانا ہے کہ نذیر کو ہندوستان کے موسموں سے پیار تھا۔ وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے مقامی موسموں کو نظموں کا عنوان بنایا، یعنی کہ ان سے پہلے کسی اور شاعر نے مقامی موسموں کو نظموں کا عنوان نہیں بنایا تھا۔ کس نے سب سے پہلے بنایا؟ نذیر اکبر آبادی نے مقامی موسموں کو نظموں کا عنوان بنایا۔ مثلاً جاڑا، برسات کی بہاریں۔ نذیر جاڑے کی عکاسی کرتے ہیں، جو جاڑا اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہمارے قریب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی تمام تر
رعنائیوں کے ساتھ ہمارے قریب آ جاتا ہے۔ پھر آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ اس کے بعد بتانی ہوگی طبقاتی شعور۔ طبقاتی شعور میں آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے نا کوری، روپیہ، آٹا، دال، روٹی، مفلسی، پیسہ، آدمی نامہ جیسی نظمیں لکھی، اور ان نظموں نے نظیر کے طبقاتی شعور کو اجاگر کیا۔ ٹھیک ہے، طبقاتی شعور کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ غریب طبقہ کے لوگ چوری کی طرف کیوں مائل ہو جاتے ہیں، بھیک کیوں مانگی جاتی ہے۔ ذخیرہ الفاظ کے اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں، زندگی کے تمام پہلوؤں پر سے بلا جھجک پردہ اٹھا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ اردو، فارسی، پنجابی الفاظ کو بخوبی استعمال میں لاتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ان کی شاعری میں استعمال ہوئے۔ طبقاتی شعور میں آپ نے یہ بھی بتانا ہے بقول ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار نذیر اکبر آبادی انتشاری و خلفشاری دور کے آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے بتانا ہے ملک بھر میں مسلسل جنگ و جدل، صنعت و حرفت کی بے قدری، بیکاری و بے روزگاری، ان تمام خرابیوں اور برائیوں کی نشاندہی کی، یعنی کہ انہوں نے ان کی وجوہات پتہ چلائی کہ کس وجہ سے یہ ہوتی ہیں، اور پھر ان کا حل بھی تجویز کیا۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ عوام کی عکاسی کے لیے جو ہے نا وہ عوامی شاعر ہے۔ اس نے عوام کے ہر رنگ، ہر پہلو سے دیکھا، عوام کو جو ہے نا ہر رنگ کو دیکھا، عوام کو ہر رنگ اور ہر پہلو کو دیکھنے کے بعد آواز بلند کی، بہت ہی اچھے طریقے سے عوام کی ترجمانی کی۔ اس لیے نذیر اکبر آبادی کے لیے عوامی شاعر کا لقب موزوں ہے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے نذیر اکبر آبادی انہوں نے عوامی مسائل کی ترجمانی کر کے حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہیں تک ہے اس کا آنسر۔